باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ اس طرح ہم نے انہیں بخش دیا اور یقیناً ان کے لیے ہمارے پاس مقام قرب ہے اور بہتر انجام۔ یہ سورہ صاد کی 25ویں آیت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اور ان سے کچھ لغزش ہوئی تھی، اس کا تذکرہ آ رہا تھا، اس کے سلسلے میں ایک پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ جب داؤد علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا اور یہ خیال آیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، تو وہ فوراً ہم سے رجوع ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ان کو یہ خیال آیا کہ ایسے حیرت انگیز واقعات جو پیش آئے تھے، اس واقعے کے سلسلے میں جو حالات پیش آئے تھے اور جو طرز عمل ان فریقین مقدمہ نے جو اختیار کیا تھا پراسرار، اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو بات آئی تھی کہ دونوں فریقین اپنے مقدمے کا فیصلہ کرانے کے سلسلے میں اتنی عجلت کیے تھے اور دیوار پھاند کر آ گئے، تھوڑی دیر بھی یعنی انتظار کرنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، اور پھر یعنی پہلے تو اتنی عجلت بتائی اور دیوار پھاند کر اندر آ گئے، اتنی جرأت بتائی۔ اس کے بعد جب مقدمہ شروع ہوا تو اس وقت ایک فریق تو اپنی بات کہتا رہا، جو مدعی تھا، جو شکایت کنندہ جسے کہتے ہیں، جو کمپلین کرتا رہا اور ساری باتیں اپنی بتاتا رہا، لیکن اس مقدمے کے دوران جو مدعا علیہ تھا، جس کے خلاف شکایت کی گئی تھی، اس نے ایک بات بھی نہیں کی، وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گویا کہ وہ مدعی کی جو بات ہے، جو کمپلین ہے، اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ شکایت لے کر آئے ہیں حاکم کے پاس اور اتنی جلد بازی بھی کر رہے ہیں کہ فیصلہ ہو جائے، لیکن جب فیصلہ ہونے کا وقت آ رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، تو دونوں فریقین بات کرنا ہے۔ ایک اپنی شکایت کر رہا ہے، دوسرے کو چاہیے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، لیکن دوسرے نے اپنی صفائی پیش نہیں کی اور بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ یعنی اگر ایسا ہی خاموش بیٹھنا تھا تو پھر وہ فیصلہ کرانے آیا ہی کیوں؟ وہ اس کا حق اگر ادا کر دیتا اپنے ہی مقام پر تو اس کا جو ہے تنازعہ جو تھا وہ ختم ہی ہو جاتا تھا۔ یہ بات کو سوچ کر انہوں نے سوچا کہ واقعی میں اس میں کچھ بات ہے، میرا امتحان لیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو ان لوگوں کو میرے پاس بھیجا گیا ہے انسانی شکل میں۔ یہ فرشتے تھے اصل میں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک فوجی تھا جس کا نام اوریا تھا، اس کی بیوی ان کو پسند آ گئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے نکاح کر لیں، اور پھر اس فوجی کو انہوں نے ایسے خطرناک قسم کے مشن پر بھیجا کہ وہاں پر جا کر وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے اور یہ ان خرافات میں سے ہے جو یہودیوں کے زیر اثر مسلمانوں میں پھیل گئی تھی جو بات۔ تو یہ روایت جو ہے صحیح روایتوں میں سے نہیں ہے، لیکن یہ روایت بھی پھیلی ہوئی ہے، اسرائیلی روایت ہے۔ اور دوسرا جو اس کا مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ آخر کیا لغزش ہوئی تھی داؤد علیہ السلام سے، جس کے بارے میں جو یہ بات چل رہی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو وہ یہ بات تھی کہ جیسا کہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ ایک فریق مقدمہ اپنی بات کرتا رہا اور داؤد علیہ السلام نے اس کی بات کو سن کر کچھ کلمات کہے، نصیحت آمیز کلمات، جو وہ وہی فریق کے حق میں جاتے تھے۔ مدعی جو شکایت کر رہا تھا اس کے حق کی بات ہو رہی تھی اور ایسی نصیحت کر دی کہ وہ اس کی تائید میں بات چلنے لگی۔ اور پھر دوسرا جو فریق تھا مدعا علیہ، اس کی بات کو نہ سنا اور نہ جو ہے اس سے یہ پوچھا کہ تمہارا آخر جو ہے موقف کیا ہے۔ یہ جو ہے زیب نہیں دیتا تھا، یہ شائن شان نہیں تھا ایک جلیل القدر پیغمبر کے لیے، کیونکہ جب کوئی فیصلہ لے کر آئے، آپ تنازعہ کسی کے پاس لے کر آئے تو اس کو چاہیے کہ دونوں فریقوں کی بات بڑی اطمینان کے ساتھ سنیں کہ دونوں کیا کہتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ ایک کی بات سن کر فیصلہ اگر کریں گے تو پھر وہ فیصلہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں جو مفسرین نے بتائی ہے وہ یہ کہ
داؤد علیہ السلام نے ایک ایسا نظم قائم کر کے رکھ دیا تھا اپنے گھر میں اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ کہ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر میں مشغول رہتا تھا، اللہ کی عبادت اور جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی وقت پر۔ تو ایک وقت اللہ تعالیٰ سے داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میرے گھر والے اور میرے اہل خاندان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہر گھڑی یعنی کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت اور آپ کی تسبیح میں لگا رہتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے داؤد، یہ جو ہے ہماری طرف سے جو ہے تمہیں عطا ہوا ہے، اور اگر ہم جو ہے اگر تمہیں توفیق نہ دیں تو پھر ہماری مدد شامل حال اگر تمہارے ساتھ نہ ہو تو پھر تم یہ کام نہیں کر سکتے، اور ایک وقت ہم تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ دو فریقین آئے اور جو ہے اپنا جھگڑا لے کر آئے، تو داؤد علیہ السلام اس میں ایسے مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے کہ ان کا جو عبادت کا وقت تھا، وہ مشغولیت کا، وہ اس جھگڑا چکانے میں مشغول ہو گئے اور وہ سارا وقت نکل گیا۔ اور اس وقت اتفاق سے داؤد علیہ السلام کے خاندان کا کوئی بھی فرد اللہ کی عبادت میں نہیں تھا۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ واقعی میں میرا امتحان لیا گیا ہے اور آزمائش ہوئی ہے کہ وہ ایک ایسا وقت گزر گیا جس میں میرا کوئی خاندان کے جو ہے فرد اللہ کی عبادت میں نہیں گزارا تھا۔ تو یہ تمام واقعات جو ہے بیان کیے جاتے ہیں اور بہت سے روایتیں آتی ہیں، لیکن یہ ساری روایتیں یعنی کہیں پر بھی صحیح روایتوں میں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے تصدیق نہیں فرمائی ہے اور کہیں پر بھی صحیح روایتیں نہیں ملتی۔ اس وجہ سے علماء سلف جو ہے یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو مبہم رکھا ہے اور جن باتوں کو جو ہے زیادہ اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بھی زیادہ تحقیقات کر کے اپنا وقت اس میں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ روایتیں زیادہ تر اس میں اسرائیلی روایتیں ہیں۔ اس میں یعنی اصل مقصد جو بیان کرنا ہے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فَغَفَّرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ یعنی وہ جب داؤد علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہے ہیں، تو وہ فوراً اللہ سے رجوع ہوئے اور پھر اللہ سے رجوع ہو کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو معاف فرما دیا بلکہ ان کو یعنی تقرب خاص عطا فرمایا۔ زلفا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بہت بہترین مرتبہ، مقام اللہ کے نزدیک، اور پھر حسن مآب کہا یعنی بہترین انجام بھی اچھا اور تقرب خاص۔ تو یہ بتانا مقصود ہے اس سارے واقعے میں کہ وہ کون سی روایتیں تھیں اور وہ کیا بات تھی کہ کون سی لغزش تھی، اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے کہ اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کے اوصاف میں بات آئی تھی کہ انہ اواب، بہت رجوع کرنے والا بندہ، یعنی جو ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں بھی جو ہے ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ جب کبھی کوئی ایسی خطا اور لغزش کبھی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو فوراً اللہ سے رجوع ہونا، معافی مانگنا، استغفار کرنا، اللہ کے آگے سجدے میں گر جانا تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو نہ صرف اللہ نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ ان کے درجات بھی بلند کر دیتے ہیں۔ جب غلطی ہونے پر وہ اللہ سے رجوع ہوتا ہے تو پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر ان کا جو ہے مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دیتے ہیں ایسے بندوں کا جو اللہ سے رجوع ہونا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ سے معافی تلافی کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی اور یہ مقصد تھا ان سارے واقعے کو بیان کرنے کا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اور ہم نے داؤد سے کہا کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کیجیے، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں راہ خدا سے پھیر دے گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی دینے کا ذکر فرمایا ہے اور داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول ہی نہیں بنایا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو حکومت اور سلطنت ایسی شاندار عطا فرمائی تھی، اور پھر وہ جو ہے خلافت کو کیسے یعنی اس کے امور کی انجام دہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ہدایت نامہ احکامات ان کو عطا فرمائے تھے، 3 باتوں پر مشتمل۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ ہم نے تم کو خلیفہ بنایا، کسی اور نے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اپنے بندوں کو بناتے ہیں، یہ خلیفہ بناتے ہیں زمین پر جو ہے حکومت کرنے کے لیے۔ اور پھر دوسرا حکم ان کے لیے جو ہدایت نامے جو بات بتائی گئی کہ تم بحیثیت خلیفہ لوگوں کے درمیان ان کے تنازعات کے فیصلے کرتے وقت انہیں حق کو پیش نظر رکھنا چاہیے، حق و انصاف تمہارے سامنے رہنا چاہیے۔ اور تیسری اہم بات جو بتائی گئی ہے
کہ اس سلسلے میں تم اپنی خواہشات نفسی کی پیروی نہیں کرنا۔ یہ تیسری اہم ترین بات جو بنیادی بات ہے اس کی، اور جو حق و انصاف کو قائم کرنے کے سلسلے میں انتہائی ضروری بات ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ تم کبھی بھی ان تمام چیزوں کو انجام دہی کے سلسلے میں اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرنا۔ یہ تین باتیں بتا کر بات بتا دی گئی کہ ہم نے تم کو خلیفہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو خلیفہ بنایا اس کا ذکر سورہ بقرہ سب سے پہلے پارے ہی میں آ چکا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے ساری کائنات پر، یعنی اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، شہنشاہ کائنات ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اپنے احکامات کو زمین پر نافذ کرنے کے سلسلے میں منتخب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے منتخبہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بنتے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین یعنی شرعی قوانین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ مجاز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روب عمل لانے کے سلسلے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو خلیفہ بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا۔ اور پھر خلافت کا سب سے پہلا کام جو بتایا گیا ہے کہ وہ اقامت حق ہے، یعنی اس کا بنیادی مقصد جو اسلامی حکومت کی جو بنیاد ہے جو بنانے کا، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اقامت حق، یعنی اقامت کے حق کے سلسلے میں حکومت اور حکمرانوں کے اوپر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ انتظامی امور اور دیگر کاموں کے سلسلے میں جو تنازعات جو ہیں اس کے فیصلے کرتے وقت یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ وہ حق و انصاف کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات جو بتا دی گئی، اور اس سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ یعنی جو حکمران ہوتے ہیں جو انتظامی امور کے جس کو سونپا جاتا ہے وہ، اور ایک دوسرا جو ہوتا ہے عدلیہ جسے کہتے ہیں جوڈیشری، ایک ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے اور ایک جوڈیشری ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رہ سکتے ہیں۔ پچھلے دور میں یہ ہوتا تھا جب جو حکمران ہوتے تھے وہ بڑے دیانتدار اور امانتدار ہوتے تھے، خلفائے راشدین، انبیاء کرام، یہ سب کے پاس دونوں عہدے ہوتے تھے، یعنی دونوں عہدے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتے تھے وہ، یعنی اسٹیٹ کا ہیڈ بھی ہوتے تھے وہ، اس کے بعد جوڈیشری قاضی القضاء جسے کہتے ہیں، قاضی بھی ہوتے تھے، یعنی فیصلے کرنے والے بھی وہی ہوتے تھے۔ لیکن بعد میں لوگوں میں اختلافات ہونے لگے اور لوگ یعنی ان کی دیانت اور امانت میں کمی ہونے لگی، اور وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ دونوں عہدے سنبھال سکیں، اس لیے اس کو بعد میں علیحدہ کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر جو یعنی حکومت کا جو نگران ہوتا ہے وہ الگ، اور عدلیہ کا جو نگران ہوتا ہے اس کو الگ کر دیا گیا۔ لیکن خلفائے راشدین کا یہ معاملہ تھا کہ ان کو دونوں عہدے دیے گئے تھے، وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بھی ہوتے تھے اور قاضی القضاء بھی ہوتے تھے، اور دونوں کاموں کو بڑی اچھے طریقے سے انجام دیتے تھے۔ ایسا ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کے کام کی نگرانی بھی سونپی، حکمران بھی بنایا، اور ان کو عدلیہ کا انچارج بھی بنا دیا، اور اس کا وہ بھی ان کو عطا کر دیا گیا عہدہ، اور اس کے مطابق انصاف کے اور حق کے مطابق فیصلے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ دیانتدار اور ایماندار تھے۔ ان سے زیادہ دیانتدار اور امانتدار کون ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں عہدے سونپے تھے۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جو دیانتداری اور امانتداری اگر ہوگی تو دونوں عہدے اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے پاس خوف خدا ہوگا، یعنی یوم الحساب اس کے پیش نظر ہوگا، اور آخرت کی فکر اس کے سامنے اگر ہوگی تو پھر وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور اگر یہ چیز اس کے پاس نہیں ہوگی تو پھر وہ انصاف کو قائم نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس کتنا تجربہ ہو، کتنی اعلیٰ ڈگریاں ہوں، اور کتنا فن میں ماہر ہو، لیکن وہ انصاف کو اس لیے قائم نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے پاس نہیں ہے اور فکر آخرت اس کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کو حکمران بنانے کے لیے، کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے، یا کسی کو بڑا عہدہ اور ذمہ دینے کے لیے، اور کسی ادارے کی ذمہ داری سونپنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی فکر کیسی ہے، اس کے اخلاق اور اس کا کردار کیسا ہے، اور اس کے پاس خوف خدا کا کیا معاملہ ہے، اور فکر آخرت اس کے پاس کتنی ہے، یہ دیکھ کر اس کو بنانا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں تو اللہ کی نظر میں وہ بڑے عہدے کا مستحق نہیں ہو سکتا، ایک ذمہ دار عہدے کا۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ آج اس قسم کے جو لوگ مجرمین ہیں، جو بددیانت اور بے ایمان قسم کے لوگ، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، حکمران بنا دیا جاتا ہے، اور عدلیہ کا سربراہ چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے، اور جسٹس بنا دیا جاتا ہے، تو وہ لوگ انصاف نہیں کر سکتے، اور ہر طرف اندھیر نگری اور ظلم و زیادتی آپ کو نظر آتی ہے۔
یہ معاملہ اسلامی حکومت میں نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اصول بتا دیے ہیں، ایک ہدایت نامہ دے کر بتا دیا گیا ہے کہ حق و انصاف کو قائم کرنا، اور ایڈمنسٹریٹر اور جو قاضی القضاء ہوگا، جو حکمران ہوگا، وہ بے انصاف نہیں ہونا چاہیے، بددیانت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا خوف اس کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے جو کام کرے گا تو پھر اس کے لیے بہتری ہے۔ اس میں جو بات آخری آیت کے آخری ٹکڑے میں جو بتائی گئی ہے کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو اس سے بھٹکے گا، جو اس کو چھوڑے گا تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا، صحیح راستے سے بھٹک جائے گا۔ لہم عذاب شدید، پھر اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بما نسوا یوم الحساب، جس نے یوم حساب کو بھلا دیا تھا۔ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ حج 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی ہے ان حضرات کے لیے، ان کے لیے خوش نصیب ہیں وہ حضرات، اور ان کے لیے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ہم ان کو زمین میں تمکنت بخشیں گے اور زمین میں ان کو اقتدار اور سلطنت اور حکومت عطا کریں گے، تو یہ لوگ ایسے کام کریں گے۔ یہ ان حضرات کے لیے بتایا گیا تھا جو صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا فرمائی، ان کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی، تو یہ سارے کام انہوں نے کر کے دکھا دیے۔ اسلامی حکومت کے اغراض و مقاصد ان آیت میں سورہ حج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے، زکوٰۃ کی ادا کرنے والے، اور نیکی کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے لوگ تھے۔ یہ تمام کام انہوں نے اپنی حکومت میں سب سے پہلے سر فہرست رکھا، اس کو ترجیحات میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہیں سرفراز فرمایا اور ان کے نام روشن کیے، اور ان کی حکومت میں خوشحالی، امن و امان اور سکون رہا، اور ساری دنیا میں وہ لوگوں کے نام کو اللہ تعالیٰ نے روشن فرمایا۔ ورنہ جو لوگ اس کو چھوڑ کر مغربی تہذیب اور مغربی نظام کو لا کر جو لادانیت ہے، اور جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو جمہوری نظام ہے، اور جو اللہ کے خلاف چلنے والا ہے، اس کو اگر لا کر کامیابی کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی نظام ہوگا خلافت کو اور حکومت کو کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو ایک ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ نے دے کر بتا دیا ہے کہ تمہیں اگر کامیاب ہونا ہو تو اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔